بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب النکاح میں، اور کتاب النکاح میں بھی انہوں نے مسائل کے عنوان سے کچھ مسئلے پیش کیے جو کہ 10 مسئلے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ چھٹا مسئلہ تو ہم پورا پڑھیں گے، ساتویں کے لیے بھی اگر مناسب ٹائم ملے گا تو ہم ساتواں بھی مسئلہ پڑھیں گے۔ چھٹے مسئلے کا عنوان ہے نکاح فضولی۔ یہ نکاح فضولی کیا ہوتا ہے یا عقد فضولی کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم دولہا اور دلہن سے پوچھے بغیر ان کا کسی کے ساتھ نکاح پڑھ دیتے ہیں۔ کبھی صرف دولہا کی طرف سے پڑھتے ہیں تو یہ نکاح فضولی ہوگا دولہا کی طرف سے، لیکن دلہن تو خود ہاں بولتی ہے۔ کبھی صرف دلہن کے پوچھے بغیر پڑھ دیں گے تو یہ نکاح فضولی ہوگا دلہن کی طرف سے، دولہا نے ہاں بولی ہے۔ کبھی دونوں سے ہم نے نہیں پوچھا اور پڑھ دیا تو یہ ہو گیا نکاح فضولی۔ اب یہ نکاح فضولی کب ہم صغیرین کا پڑھتے ہیں یعنی چھوٹے بچوں کا، کبھی کبیرین کا پڑھتے ہیں، کبھی ایک صغیر ہوتا ہے ایک کبیر ہوتا ہے۔ تو یہ چھٹے مسئلے میں انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ ساتویں مسئلے کے بھی 2 لفظ میں بتا دیتا ہوں، اگر ٹائم بچا اس چھٹے سے تو ساتواں بھی پڑھیں گے، نہیں تو ساتواں پھر انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ ساتواں درس جو ہے کنیز اور عبد کے شادی کے بارے میں، کہ کنیز اور عبد اگر شادی کرنا چاہیں تو کیا ولی کی اجازت ضروری ہے یا ولی کی اجازت کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ تو ابھی چلتے ہیں ہم اصل عبارت کی طرف۔ سادسۃ، یہاں السادسہ سے پہلے ایک لفظ المسئلہ کو جو ہے آپ ذہن میں رکھیں۔ المسئلۃ السادسۃ، چھٹا مسئلہ، عقد النکاح لو وقع فضولا، اگر نکاح کا عقد فضول واقع ہو۔ فضولن کا مطلب یہ ہے کہ مالکوں سے پوچھے بغیر، دولہا دلہن سے معلوم کیے بغیر نکاح پڑھ دیا گیا۔ من احد الجانبین، کبھی کبھی دولہا اور دلہن میں سے کسی ایک کی طرف سے عقد فضولی ہوا ہے، او منہما، کبھی دونوں کی طرف سے عقد فضولی ہو گیا، تو اب کیا ہوگا؟ یکفو، عقد النکاح مبتدا تھا، یکفو اس کی خبر ہے، یعنی یہ نکاح متوقف ہے کس پر؟ علی الاجازت، اجازت پر۔ کس سے اجازت لیں؟ من المعقود علیہ، اس بندے سے جس پر عقد واقع ہوا ہے۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہے، ہم آسان ترجمہ کریں یعنی جس کا ہم نے فضولی نکاح پڑھا تھا ہم اس سے کہیں گے بھائی یہ ہم نے پڑھا ہے، اجازت ہے؟ تو اجازت بھی اس وقت لیں گے ان کان کاملن، کان میں ایک ہوا کی ضمیر ہے جو معقود علیہ کی طرف جا رہی ہے، اگر یہ معقود علیہ کیا ہے؟ کامل ہے، یعنی عاقل اور بالغ ہے۔ او ولی ہی، یا ہم معقود علیہ کے ولی سے اجازت لیں گے۔ کون سا ولی؟ الذی لہ مباشرۃ العقد، وہ ولی کے جس کو حق ہے کہ وہ ان غیر کامل کا جو ہے نکاح کرا سکے۔ خوب، ان لم یکن الذی لہ مباشرۃ العقد، ان لم یکن، اب یکن کا اسم کون ہے؟ یعنی ان لم یکن المعقود علیہ کاملا، اگر معقود علیہ کامل نہ ہو۔ ولا یبطل من اصلہ، یہ نکاح بنیاد سے ہی باطل نہیں ہوگا، یعنی یہ لٹکا ہوا ہے، اجازت ملے گی تو نکاح صحیح ہوگا، اجازت نہیں ملے گی تو نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ علی الاقرب، اقرب یعنی یہ نظریہ ہے کس کا؟ شہید اول کا، یعنی شہید اول کے فتویٰ کے مطابق یہ نکاح باطل نہیں ہوگا۔ بھائی دلیل دیں، بغیر دلیل کے ہم نہیں مانیں گے۔ لما رویہ، اس لیے کہ روایت میں آیا ہے یا روایت کی گئی ہے، من ان جاریتن بکرن، بتحقیق ایک کنواری لڑکی، اتت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نبی کریم کے پاس آئی۔ خوب، آنے کے بعد کیا کہا؟ فذکرت ان اباہا زوجہا، اس عورت نے آ کے بیان کیا کہ اس کے والد نے اس کی شادی کرا دی ہے۔ وہی کارہتن، در حالی کہ یہ اس شادی پہ راضی نہیں ہے، یہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فخیرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی کریم نے اس عورت کو اختیار دیا کیا کہ اگر چاہو تو شادی کو باقی رکھو، توڑنا چاہو تو توڑ سکتی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نکاح صحیح ہے، اس کا
باقی رکھنا یہ اس عورت کی اجازت پر متوقف ہے۔ ایک یہ روایت، دوسری روایت وہ روا محمد ابن مسلم، اور روایت کی ہے جناب محمد ابن مسلم نے انہو سأل الباقر علیہ السلام، بتحقیق محمد ابن مسلم نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، ان رجل، ایک مرد کے بارے میں، زوجت ہو امہ، جس کی شادی اس کی ماں نے کرائی تھی۔ یعنی کبھی کبھی ماں بھی ایسے ہیں کہ بھائی میرے بیٹے کی شادی کرنی چاہیے، وہ غائب، در حالی کہ یہ لڑکا تو غائب تھا، لڑکا کہیں باہر سفر پہ گیا تھا، ماں کو کوئی لڑکی اچھی لگ گئی، مولوی صاحب کو بلایا اور کہا کہ میرے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح پڑھ دو۔ قال، تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، النکاح جائز، یہ نکاح جائز ہے، جائز بمعنی صحیح ہے، ان شاء زوجو قبل، اگر یہ لڑکا کہیں یا یوں کہیں، اگر یہ دولہا جو کہ شوہر ہوا ہے اگر چاہے تو اسے قبول کر دے، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، اور اگر چاہے تو اس نکاح کو جو ہے کیا ہے وہ ختم کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی نکاح غلط نہیں ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہے۔ وَحَمْلُ الْقَبُولِ عَلَى تَجْدِيدِ الْعَقْدِ خلاف ظاہر، پھر کچھ مولوی صاحبان آ کے توجیح کرتے ہیں جو کہ توجیح صحیح نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ اوپر جو حدیث میں لفظ آیا ان شاء زوجو قبل، اگر شوہر چاہے تو قبول کر سکتا ہے، کہتے ہیں قبول کا مطلب ہے تجدید العقد، کہ یہ نیا نکاح پڑھے، کہتے ہیں خلاف ظاہر، یہ عبارت کے ظاہر کے خلاف ہے۔ بھائی ظاہراً شاء قبل و شاء ترک، ترک کے آمنے سامنے مقابلے میں قبل آیا، اس کا مطلب وہی جو نکاح ہوا تھا اس کو قبول کرے یا اس نکاح کو چھوڑ دے۔ وَرَوَى ابو عبیدہ الحذاء، اور روایت نقل کی ہے جناب ابو عبیدہ نے، جن کا لقب جو ہے کہ وہ حذا۔ اب حذا کی معنی کیا ہے؟ لفظی معنی اس کی ہے جوتا بیچنے والا۔ ہم تو تھوڑے بہت مولوی بن جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی کاروبار تو کرنا نہیں ہے، عوام پہ ہم بوجھ بنتے ہیں، جبکہ نبی کریم کے صحابی کوئی تمار تھا، یعنی کھجور بیچنے والا، کوئی گھی بیچنے والا تھا، تو یہ بہرحال ایسا تھا جو جوتے بیچتا تھا۔ پھر صحیح، اور اس کی روایت بھی صحیح ہے، انہو سأل الباقر علیہ السلام، بتحقیق اس حذا صاحب نے سوال کیا امام محمد باقر علیہ السلام سے، ان غلام و جاریت، ایک غلام اور کنیز کے بارے میں، زوجہم ولیان لہما، شادی کرائی اس غلام کی اور اس کنیز کی ان کے ولی نے، وہما غیر مدرکین، در حالی کہ یہ غلام اور کنیز کہیں یا لڑکا اور لڑکی یہ کامل نہیں تھے۔ غیر مدرک کا مطلب یہ ہے کہ نابالغ تھے، چھوٹے تھے، یا مثلا عقل وغیرہ کی کمی تھی۔ فقال، تو اس میں امام علیہ السلام نے کیا فرمایا، النکاح جائز، بھائی یہ نکاح جائز ہے، وَأَيُّهُمَا أَدْرَكَ، اور ان میں سے جو بھی کامل ہو جائے یعنی بالغ ہو جائے اور عاقل بھی ہو، کان لہ الخیار، پھر اس کو اختیار ہے کہ اس شادی کو باقی رکھے یا اس کو ختم کرنا چاہے تو اس کو ختم کرے۔ وحمل الولی ہونا، کہتے یہاں پر ولی سے مراد کیا ہے؟ باپ اور دادا، کہتے وحمل الولی ہونا، اس روایت میں ولی کو حمل کیا گیا ہے علی غیر الاب والجد، باپ اور دادا کے علاوہ کوئی اور، کیوں؟ بقرینۃ تخیر، اس لیے کہ حدیث کے آخر میں ہے کہ اس لڑکی اور لڑکے کو کامل ہونے کے بعد اختیار ہے، چاہیں تو نکاح باقی رکھیں چاہیں تو نہ رکھیں، جبکہ ان کا باپ اور دادا اگر ان کا نکاح کراتا تو پھر ان کو اس قسم کا اختیار ملنا مشکل تھا۔ وغیرہا من الاخبار، کہتا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جو کہتی ہیں کہ یہ نکاح فضولی صحیح ہے۔ وہی دالت، یہ احادیث دلالت کرتی ہیں علی صحت النکاح، کہ نکاح صحیح ہے موقوفاً، لیکن وہ نکاح متوقف ہوگا اجازت پر۔ وَإِن لَمْ نَقُلْ بِهِ فِي غَيْرِهِ، اگرچہ ہم قائل نہ ہوں عقد فضولی کے صحیح ہونے کا، فی غیر نکاح، غیر نکاح میں، من العقود، جو دوسرے عقود ہیں۔ وَيَدُلُّ، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیع بھی فضولی واقع ہو سکتی ہے۔ وَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ أَيْضًا، اور بیع فضولی کے جائز ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے حدیث جو عروہ بارکی کی تھی۔ ایضاً کا مطلب یہ ہے جیسے نکاح فضولی جائز ہے، ایسے بیع فضولی بھی جو ہے کیا ہے وہ جائز ہے، اس پر دلالت کرتی ہے جناب یہ حدیث جو عروہ بارکی والی ہمارے پاس موجود ہے۔ کہاں؟ فی شرائع شات، رسول اکرم نے اس کو
1 دینار دیا تھا کہ جاؤ بکری خریدو، اس نے 1 دینار میں 2 بکریاں خریدیں، اور 2 بکری خریدنے کے بعد پھر 1 بکری 1 دینار میں بیچ دی۔ نبی کریم کے پاس آیا اور کہا کہ یہ آپ کی بکری، یہ آپ کا دینار، تو نبی کریم نے بھی اس کو دعا دی۔ مطلب یہ کہ خریداری میں نبی کریم نے کہا بکری، اس نے 2 بکریاں خریدی، تو گویا کہ یہ خریداری بھی فضول تھی۔ ولا قائل باختصاص الحکم بہما، اور کوئی بھی مولوی صاحب ایسا نہیں ہے جو قائل ہو کہ یہ فضولی کا صحیح ہونا مخصوص بہما نکاح اور بیع کے ساتھ۔ فَإِذَا ثَبَتَ فِيهِمَا، ثبت کا فاعل کون ہے؟ یہ عقد فضولی۔ جب عقد فضولی ثابت ہو گیا فیہما نکاح میں اور بیع میں، ثبت فی سائر العقود، تو سائر کو آپ جمیع کی معنی میں لے سکتے، تو یہ تمام عقود میں ثابت ہو جائے گا نا۔ لو قیل باختصاص ہی، اگر کہا جائے کہ یہ عقد فضولی مخصوص نکاح کے ساتھ، وَلَهُ وَجْهٌ، اور اس کے بارے میں جو ہے کیا ہے دلیل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لو نوکش فی حدیث عروہ، اگر عروہ کی حدیث میں اعتراض بھی کیا جائے تو بھی نکاح کے فضولی ہونے کے صحیح ہونے میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اچھا، عروہ بارکی کی حدیث میں کیا اشکال ہے، کیا اعتراض ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے اس کو کہا تھا شات خریدو، شات جنس ہے، 1 پر بھی صدق کرتی ہے، 2 پر بھی، اگر اس نے 2 بھی خریدی تو گویا کہ اس نے فضولتاً کچھ نہیں خریدا ہے۔ وکیل یبطلان، ایک قول کہتا ہے وکیل بے بطلان عقد الفضولی، یبطلان نہیں بھائی، بے بطلان، اور کہا گیا ہے کہ عقد فضولی باطل ہے مطلقہ، نکاح میں بھی باطل ہے، غیر نکاح میں بھی باطل ہے۔ کیوں؟ استناد، یہ بطلان والا بھی اپنے فتویٰ کا دلیل بناتا ہے اس بات کو، الا ان العقد سبب للاباحۃ، بھائی یہ جو عقد نکاح ہے یہ سبب ہے کہ یہ عورت اس مرد کے لیے مباح ہو جائے، تو نتیجے میں فلا یصح صدور العقد، صحیح نہیں ہے اس عقد کا صادر ہونا، من غیر معقود عنہ، جس کے لیے عقد کیا جا رہا ہے اس کے غیر سے، یعنی شادی مجھے کرنی ہے تو پھر مجھے نکاح کرنا چاہیے نا، غیر کیوں نکاح کرتا ہے؟ اور اگر میں چھوٹا ہوں یا کچھ تو ولی ہی، میرے ولی کی اجازت سے وہ نکاح ہونا چاہیے تھا۔ لئلا الزم من صحت ہی عدم سببیت ہی بنفسه، کہتے ہیں ہم فضولی کو صحیح نہیں مانتے تاکہ لازم نہ آئے من صحت الفضولی، اگر فضولی صحیح ہے تو ہم کہیں گے عدم سببیت ہی بنفسه، کہ بھائی یہ خود نکاح، یہ خود عقد جو ہے کیا ہے، یہ خود سبب نہیں ہے اباحہ کا خود بخود، بلکہ دوسرے کی مرضی سے بھی یہ مباح ہو سکتا ہے۔ دوسرا اعتراض، وَأَنَّ رِضَى الْمَعْقُودَ عَنْهُ، بتحقیق معقود عنہ کا راضی ہونا یا معقود عنہ کے ولی کا راضی ہونا شرط، یہ شرط ہے نکاح کے صحیح ہونے میں، وہ شرط متقدم، شرط مقدم ہونی چاہیے، حالانکہ یہاں پر شرط مقدم نہیں ہے۔ وما روی من بطلان نکاح بدون اذن الولی، اور ہمارے پاس روایت بھی موجود ہے کہ وہ نکاح باطل ہے کہ جس میں ولی نے اجازت نہ دی ہو۔ اور پھر تیسرا اعتراض یہ ہے وَأَنَّ الْعُقُودَ الشَّرْعِيَّةَ تحتاج الی الادلہ، بھائی عقود شرعیہ محتاج ہیں دلیلوں کی طرف، وہی منفیت، در حالی کے عقد فضولی میں یہ دلیل موجود نہیں ہے۔ اب یہ تو کیل والے نے اپنے اعتراضات پیش کیے، شہید اول اور ثانی اس کے جواب دیتے ہیں، بلکہ شہید ثانی والاول عین المتنازع فیہ، کہتے ہیں جو پہلا آپ نے اعتراض کیا تھا کہ یہ نکاح سبب اباح، اس میں تو ہمارا جھگڑا ہے، نکاح اجازت کے ساتھ یا بغیر اجازت کے، اس لیے اس کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ والثانی ممنوع، آپ نے یہ جو کہا تھا کہ معقود ان ہو اور اس کے ولی کا راضی ہونا شرط ہے اور شرط مقدم ہونی چاہیے، ہم منع کرتے ہیں، بعض شرطیں ایسی ہیں جو مقارن ہوتی ہیں، بعض متاخر ہوتی ہیں۔ وہ روایت عامیت، اور آپ نے جو روایت پیش کی کہ یہ نکاح باطل ہے، یہ روایت بھی ہمارے برادران اہل سنت کی ہے، اس لیے جو ہے کیا ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ وہ دلیل موجود، اور آپ نے جو کہا کہ جناب دلیل ہونا چاہیے، کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے کہ آپ اس نکاح کو ختم کرنا صحیح کرنا چاہیں تو صحیح ہے۔ 7ویں مسئلے کی بھی میرے خیال میں 2 لائنیں پڑھ دیں، پھر اگلے درس میں بھی مزید پڑھیں گے۔ السابعۃ لا یجوز نکاح الامۃ الا باذن مالکہا، کنیز کا نکاح صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا مالک اذن دے دے۔ وَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ امْرَأَةً، اگر جو اس کا مالک مرد نہ ہو، کوئی عورت ہو،
تو اس عورت سے اجازت لینی پڑے گی، کس میں؟ فی الدائم والمتعۃ، نکاح دائمی ہو یا نکاح متعہ ہو۔ بھائی کیوں اجازت لینا ضروری ہے؟ لقبح تصرف فی مال الغیر، اس لیے کہ دوسرے کے مال میں تصرف کرنا بغیر اذن ہی، اس کے اذن کے بغیر، یہ کبھی ہے۔ بس اس حوالے سے مزید انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔